بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد قاعدہ حمزہ استفہام چوں بر حمزہ درایت چوں انتم دراں جائز است کہ ثانیہ را بحرف کے قاعدہ تخفیف مقتضی باشد بدل کنند پس در انتم انتم سازند و جائز است کہ حمزہ را تسہیل کنند قریب یا بعید و جائز است کہ میان حمزتین الف متوسط بیارند انتم گویند۔ قاعدہ نمبر 9 حمزہ استفہام جب حمزہ پر داخل ہو جیسے انتم تو اس میں جائز ہے کہ دوسرے کو یعنی دوسرے حمزہ کو اس حرف سے جس کا قاعدہ تخفیف تقاضا کرتا ہے بدل دیں، لہٰذا انتم میں اونتم بنا دیں، اور جائز ہے کہ دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں قریب یا بعید، اور جائز ہے کہ دونوں حمزوں کے درمیان الف متوسط لے آئیں اور انتم کہیں۔ اس سے پہلے مصنف نے قاعدہ نمبر 8 کے اندر بین اور تسہیل کا قاعدہ بیان کیا تھا۔ اس کا ایک جز یہ تھا کہ حمزہ الف کے بعد واقع ہو تو اس میں صرف بین قریب جائز ہے اور بین بعید وغیرہ نہیں کر سکتے۔ تفصیل تو اس کی آ گئی تھی پچھلے سبق کے اندر، البتہ اس کی مثال رہ گئی تھی۔ تو اس کی مثال جیسے تساءل متسائل تساؤل، تینوں طرح کی حرکت حمزے کی الگ الگ، اس لیے 3 مثالیں دے دی گئی۔ تساءل کے اندر الف ہے اور الف کے بعد حمزہ ہے، متسائل الف کے بعد حمزہ ہے، اور تساؤل تینوں میں الف کے بعد حمزہ ہے، ایک میں حمزہ مفتوح ہے، ایک میں مکسور ہے اور ایک میں مضموم ہے۔ اس قاعدہ نمبر 9 کا حاصل یہ ہے کہ جب حمزہ استفہام حمزہ پر داخل ہو، یعنی کوئی ایسا لفظ ہو جس کے شروع میں حمزہ ہو جیسے انتم اور انتم انتا انتی وغیرہ، اور اس پر حمزہ استفہام داخل ہو تو اس میں 3 صورتیں جائز ہیں۔ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اپنائی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اس میں دوسرے حمزہ کو تخفیف اور محموز کے قواعد کے مطابق دوسرے حمزہ کو کسی حرف علت سے بدل دیں، جیسے اوپر آپ نے پڑھا قاعدہ نمبر 4 کے اندر کہ جب 2 حمزہ متحرکہ جمع ہو اور ان دونوں میں سے کوئی ایک مکسور ہو تو یا سے بدل دیں، اور مکسور نہ ہو تو واو سے بدل دیں۔ تو یہاں پر 2 حمزہ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک مکسور نہیں ہے، لہٰذا جائز ہے کہ دوسرے حمزہ کو واو سے بدل کر اونتم پڑھیں۔ تو ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حمزہ میں تسہیل کر دیں۔ ابھی اوپر قاعدہ نمبر 8 کے اندر بین کا قاعدہ آپ نے پڑھا، تو بین اور تسہیل کا قاعدہ بھی یہاں پہ جاری کر سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں حمزوں کے درمیان الف متوسط لے آئیں تاکہ 2 حمزہ کے اجتماع کی وجہ سے جو ثقالت پیدا ہو جاتی ہے وہ ثقالت دور ہو جائے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 2 حمزہ اگر کلمہ کے شروع میں ہو جیسے انتم، تو انتم کے شروع میں حمزہ ہے اور اس پر حمزہ استفہام داخل ہے، تو دونوں حمزہ اگر کلمہ کے شروع میں ہو تو پھر دونوں کے درمیان الف متوسط لا سکتے ہیں، اور اگر کلمہ کے بیچ میں ہو تو پھر وہاں پر نہیں لا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ الف متوسط صرف قراءتاً لایا جائے گا، یعنی یہ الف پڑھا جائے گا، لکھا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اگر لکھیں گے تو چونکہ حمزہ بھی الفی کی شکل میں ہوتا ہے اور پھر الف لکھیں گے تو 2 حمزہ پہلے سے ایک الف بعد میں مسلسل 3 الف ایک ساتھ لکھا جائے گا، اور یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے لکھا نہیں جائے گا، البتہ پڑھا جائے گا۔ قسم دوم درگردان ہائے محموز، دوسری قسم محموز کی گردانوں کے بیان میں ہے۔ اب یہاں سے محموز کی گردان کا ایک سلسلہ ہے، مختلف ابواب سے محموز کی گردان وہ کر کے بتاویں گے، اور پھر کس فعل میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا، کس فعل کی کس صیغے میں کون سا قاعدہ جاری ہوگا، اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ صرف صغیر ہے، پڑھ دیتا ہوں، اس کو ذرا یاد کر لیں گے، دیکھ لیجئے۔ محموز فا از باب نصرہ، محموز فا باب نصرہ سے، الاخذ لینا پکڑنا، اخذ یاخذ اخذا فهو آخذ واخذ یؤخذ اخذا فهو ماخوذ الامر منه خذ والنهی عنہ لا تأخذ۔ یہ بعض جگہوں پر کتابت کی غلطی ہے، لا تأخذ لکھا ہوا ہے، وہ غلط ہے، والنهی عنہ لا تأخذ۔
الظرف منه مأخذ والآلة منه مئخذ ومئخذة ومئخاذ وتثنيتهما مأخذان ومئخذان والجمع منهما مآخذ ومآخيذ تفضيل منه آخذ والمؤنث منه أخذى وتثنيتهما آخذان وأخذيان والجمع منهما آخذون وأواخذ وأخذ وأخذيات. یہ یاد کر لیں، اس کے بعد پھر آگے جو مصنف نے قاعدہ بیان کیا ہے اس کو پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.